الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالعلوم اسکول سرکاری ٹاؤن میں شعبہ ناظرہ یہ آج تکمیل قرآن ہے اور اس کی تقریب منعقد کی گئی ہے، اور اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم قاری محمد اصغر علی صاحب جو دارالعلوم بہاولپور ریجن کے انچارج ہیں شعبہ حفظ و ناظرہ کے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے مہمان خصوصی محترم زاہد منور صاحب ہیں جو کہ کریکٹر ایجوکیشن کے سینئر ٹرینر استاد ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دارالعلوم اسکول سرکاری ٹاؤن کی پرنسپل صاحبہ محترمہ سمینہ رحمان صاحبہ بھی، اور وائس پرنسپل صاحبہ میم فائزہ انور اور میم فریدہ یہاں موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو کامیاب فرمائے، آمین۔ آج کا سبق آخری سبق ہے سورہ فلق اور ناس۔ آپ تمام بچے قرآن من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین۔ آپ کو پڑھایا، اللہ تعالیٰ ان سے جزا خیر عطا فرمائے، آمین۔ ان کے محمد مبشر عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہی مختصر گفتگو کے لیے ہدایات کے لیے میں محترم زاہد منور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث سنی ہوئی آپ سب نے؟ کوئی مطلب بتائے گا اس حدیث کا مطلب؟ جی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسپیشل پیپل ہیں، بہترین لوگ ہیں، آپ کے اساتذہ کے جنہوں نے آپ کو قرآن سکھایا، اور آپ سب لوگ کہ جنہوں نے قرآن کو سیکھا۔ اور تھوڑا سا فیل کریں اس کو، آپ میتھمیٹکس میں ٹاپ کرتے ہیں، آپ انگلش پڑھتے ہیں، آپ کوئی اور سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو آپ کو اپریشیٹ کون کرتا ہے؟ پیرنٹس کرتے ہیں، آپ کے ٹیچر کرتے ہیں، یا آپ کے فرینڈس کرتے ہیں، ایسا ہی ہے جی؟ تو یہاں پہ آپ کو اپریشیٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ اس بات کو ذرا فیل کریں نا کہ آپ اتنے اسپیشل پیپل ہیں کہ آپ کو اپریشیٹ کون کر رہا ہے؟ وہ انسان کے جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اسپیشل ہیں۔ مثلاً اب تھوڑا سا آپ اندازہ کریں کہ آپ
کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے آپ کا دوست، تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا یا آپ کو اپریشیٹ کریں آپ کی ٹیچر یا آپ کے پیرنٹس؟ کس میں زیادہ مزہ آئے گا؟ پیرنٹس یا ٹیچرز؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا گیا کہ اس دنیا کے جو سب سے عظیم انسان ہیں نا، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں یو آل آر دی اسپیشل پیپل۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آگے بڑھتے ہیں کہ اسپیشل ہیں تو پھر ظاہر ہے جب آپ اسپیشل ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اسپیشل لوگ ان کے کام بھی اسپیشل ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کے سامنے یہ قرآن مجید پڑھا ہے، مجھے ذرا آپ میں سے کوئی بتائے گا اس کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کسی کو پتا ہو؟ نہیں پڑھا؟ قرآن کا موضوع ہے انسان، یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی کام کر رہا ہے یا جتنے بھی معاملات اس کو درپیش ہیں، اس میں رہنمائی کون فراہم کرتا ہے؟ قرآن۔ یہ ہے اصل میں ایک مینول کہ جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو اس کا مقصد بتاتا ہے اور انسان کو وہ اسپیشل بناتا ہے۔ کیا چیز؟ قرآن۔ ٹھیک ہے جی، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے۔ میری بات غور سے سنیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، اور ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیکل کی پوری کتاب اٹھا کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ ساری رات اس کو پڑھتے رہنا، آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا۔ تو کیا سر درد ختم ہوگا؟ یا آپ ساری رات پیناڈول ایک دفعہ آپ اس کا ورد کرتے رہیں تو کیا سر درد ختم ہوگا؟ ہو جائے گا نا؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہو جائے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آپ نے میڈیسن کھائی نہیں ہے، نام لینے سے وہ جو اس کا اصل فائدہ وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہی بات سمجھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن کو چومنا، قرآن کی تکریم کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں ان کا اجر اور ثواب ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا علاج کرنا، ہمیں اسپیشل پیپل بنانا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کن باتوں کو فالو کریں گے اور ہم اسپیشل بنیں گے، اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ تو اب آپ لوگ جا رہے ہیں 6 کلاس میں، اور 6 کلاس میں آپ کے پاس ہوگا ترجمۃ القرآن، کہ اس میں بنیادی طور پہ آپ کو قرآن کو پڑھنا ہے لیکن قرآن کو ساتھ آپ نے سمجھنا بھی ہے۔ تو اپنے لیے اپنی زندگی میں یہ بات لازمی کر لیں کہ اگر آپ اسپیشل پیپلز میں شمار ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جائیں تو وہ بھی کہیں کہ یہ دیکھیں یہ میرے جو اسپیشل بندے تھے، میرے اسپیشل امتی جو تھے وہ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو پڑھنا ہوگا، لیکن کس طرح؟ سمجھ کے پڑھنا ہوگا، اور قرآن جو ہدایات، جو رہنمائی آپ کو فراہم کرے، اس ہدایت اور اس رہنمائی کو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس پر عمل نہیں کرنا ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا جو مقصد ہے انسانوں کی زندگیوں کو بدلنا، انسانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دکھانا، ہمیں قرآن کے اس مقصد کو سمجھنے، اس رہنمائی کو حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔